أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ایک بہت ہی مختصر سا آسان سا وظیفہ جسے مرحوم اور مغفور عالم ربانی شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آئیے اس وظیفے کو، اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے آپ سبھی بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ناجافی کربلائی چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبتاً اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شامل کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ صاحبان ایمان، یہ عمل بہت ہی مجرب، مؤثر اور ہدف تک پہنچانے والا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عمل مؤثر کیوں ہے، مجرب کیوں ہے، اس کا وقت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس میں پڑھنا کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ ضرور سنیں گے۔ صاحبان ایمان، یہ عمل جسے آیت اللہ عالم ربانی شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حاجت رکھتا ہے اور مشکل میں ہے، چاہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو، اس کی مشکل دور ہو، ہر بندہ اپنی نیت جو اس کی ہے حاجت کے حوالے سے، اس کے اندر جو بھی اس کی لائف میں مشکل ہے، اس مشکل کی دوری کی نیت سے، حاجات کی برآوری کی نیت سے اس پر مؤثر وظیفے کو وہ کر سکتا ہے۔ عمل کیا ہے صاحبان ایمان؟ عمل یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد چند اذکار ہیں، ان ہر ایک ذکر کو، ان میں سے ہر ایک ذکر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چند ایک اذکار ہیں، ان اذکار میں سے ہر ایک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اپنی حاجت کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، بیان کرنا ہے، عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی سی دعا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کریں گے قربتاً الی اللہ کی نیت سے، پھر 2 رکعت نماز حاجت، یا یہ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز برائے حاجت روائی کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یا مشکل کشائی کے لیے، مشکل کی دوری کے لیے، قربتاً الی اللہ، یعنی صبح کی نماز کی طرح جیسے آپ پڑھتے ہیں صورتیں پہلے اور دوسرے رکعت میں، وہ پڑھنا ہے۔ یہ مغرب سے پہلے پڑھنی ہے یا مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو اذکار ہیں، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے مغرب سے پہلے پڑھ لیا یا مغرب کے بعد پڑھ لی حاجت کی نیت سے، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے فرجتها لیس لها من دون اللہ کاشفۃ، فرجتها لیس لها من دون اللہ کاشفۃ 11 مرتبہ۔ اور تیسرا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان 4 اذکار کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اب اپنی حاجت کو اللہ رب العزت سے، خالق کائنات سے، جو خود فرماتے کہ ادعونی استجب لکم، کہ میرا بندہ میری کنیز مجھ سے مانگو میں مستجاب فرماؤں گا، قبول کروں گا، اس سے اپنی حاجت بیان کریں، لبوں کو حرکت دیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، عرض کریں، اور وہ دعا جو آپ کے دل میں ہے، جو مشکل ہے، اس کی پریشانی کے خاتمے کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے اب وہ دعا مانگیں۔
دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم ارحم ضعفی وقلت حیلتی، اللہم ارحم ضعفی وقلت حیلتی، اللہم ارحم ضعفی وقلت حیلتی۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ پڑھیں گے تو اگر کوئی بندہ اس عمل کو اس طریقے سے جو بیان کیا گیا ہے کرے گا اور دل سے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، اس کی حاجت کو اس کے حق میں مستجاب فرمائے گا، اس کی جو مشکل ہے اس کی لائف میں زندگی میں اس کو دور فرما دے گا۔ تو صاحبان ایمان، خلاصے کے طور پر اس کا وقت جو ہے مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد ہے، مگر اگر کوئی بندہ ضرورتوں سے تو یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ یہ جو عمل ہے کم سے کم 3 دن کرے، زیادہ سے زیادہ 7 دن کیا جائے، یا یہ ہے اگر چاہتا ہے کہ اس کو تکرار کرے جب تک حاجت نہیں پوری ہوتی تو اس کو مسلسل مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے یہ کرتا رہے، 3 دن 7 دن یا اس کی مرضی اتنا چاہے جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس کو مؤثر کیوں کہتے ہیں؟ تو صاحبان ایمان، یہ جو عمل ہے ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف، بندے کی عاجزی اور بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اعلان ہے کہ جب کنیز عاجزی کے ساتھ یہ اعمال، یہ اذکار ان تعداد میں پڑھتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے اور حاجت اللہ عز و جل کے سامنے قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کریں، جب بھی کریں تو آپ عاجزی کے ساتھ کریں، دل کو نرم کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل نرم ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، تو سمجھ لیں اب آپ کے لیے وہ جو مشکل کا دروازہ تھا وہ کھلنے والا ہے، جو حاجت ہے وہ قبول ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عاجز بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے، انکساری اختیار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جو بندے عاجزی انکساری خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔